فبأي آلاء ربكما تكذبان. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی باتوں کو ہم جوڑ کی سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہوتی توڑ کی ہیں. میرے پاس لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں, اب تو آج کل تو اٹھانا چھوڑ دیں, لیکن لوگ ملنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور میرے پاس کیا جن علماء کے پاس بھی آتے ہیں نا, تو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے؟ پھڈے بازیاں. آفس میں پھڈے الگ ہو رہے ہیں, دوستوں سے پھڈے الگ, دکان میں ملازم سے الگ سیٹ صاحب کے پھڈے چل رہے ہیں, ملازموں کے آپس میں پھڈے الگ چل رہے ہیں, میاں بیوی کے پھڈے الگ, باپ بیٹے کے پھڈے الگ, ماں بیٹی کے پھڈے الگ, ساس بہو کے تو پیدائشی پھڈے ہیں, پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوئے. اب چونکہ لوگوں نے 2-2 3-3 شادیاں بھی شروع کر دی ہیں, بیان بھی کافی مشہور ہو گئے لوگوں میں, تو سوگنوں کے پھڈوں کی ایک نئی لسٹ اب آنا شروع. کیا آپ کے کہنے پہ کی تھی؟ پھڈے ہو رہے ہیں. پہلے کم پھڈے تھے جو مفتی صاحب نے ایک اور پھڈ, یہاں تک کہ مسلمانوں کے اللہ سے بھی پھڈے ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اللہ میری دعا ہی قبول نہیں کر رہا. یہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ میں کب سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, قبول ہی نہیں کر رہا. تو یہ اللہ سے ہی پھٹا ہو گیا نا بھائی. میں سارے کام کر رہا ہوں, میں نیک کام بھی کر رہا ہوں, میں صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں, پھر بھی میری غربت دور نہیں ہو رہی. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نہیں کر رہا غربت دور, تو یہ کس سے پھٹا ہے؟ اللہ سے بھی جھگڑ رہے ہیں. بعض تو بالکل سرے عام جھگڑتے ہیں, بولتے پتہ نہیں کیا یار, اللہ کو میں ہی ملا تھا. یہ جھگڑا ہی ہو گیا نا یہ, یعنی اللہ پہ اعتراضات. کمیٹی کے آپس میں پھڈے, کمیٹی کے امام سے پھڈے, امام کے مقتدیوں سے پھڈے. تو ایسا لگتا ہے کہ پوری پھڈے بازی کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو سکون کہاں سے ہوگا جب 24 گھنٹے ہر آدمی ہر وقت ہر ایک سے لڑے گا. اور اگر کسی سے نہیں لڑ رہا, دوستی ہے, تو اس لیے دوستی ہے کہ جس سے پھڈا ہو رہا ہے نا, وہ پھڈا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس سے دوستی, یعنی اس کو اپنا ہمنوا بناؤ. یہ اپنا ہمنوا بنے گا تاکہ دونوں مل کے اس سے لڑیں گے. جب اس سے لڑائی میں کامیاب ہوں گے پھر آپس میں ہم دونوں آپس میں لڑیں گے. یعنی اگر کہیں دوستی بھی ہے تو وہ اس لیے ہے, جیسے مثال کے طور پر گھر میں اگر ساس بہو کی بنی ہوئی ہے, نہیں پھڈے ہو رہے, تو وہ دوسری بہو سے, گھر میں دوسرا بیٹا بھی ہے نا, اس کے خلاف ایک الگ اتحاد انہوں نے, یعنی اگر اتحاد بھی ہے تو وہ کسی کے خلاف ہے. اتحاد برائے اتحاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً اگر آج اتحاد ہو جاتا ہے سیاسی تنظیموں کا آپس میں, تو وہ پی ٹی آئی کے مخالفت میں ہوگا کہ اس کو مل کے کیا کرو, نیچے اتارو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر پی ٹی آئی والے کسی سے اتحاد کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ آؤ مل جل کے اکٹھا کھائیں گے, ہم سب ایک ملک کے رہنے والے, اسی ملک کے باسی, آؤ, وہ مقصد اس کمبخت کو نیچے دکھانا ہے. تو اتحاد بھی کسی کے مخالفت میں ہو رہا ہے, کسی کو نیچا گرانے کے لیے ہو رہا ہے. جہاں وہ نیچا گرا تو پھر آپس میں توپے اور بم دھماکے ایک دوسرے کے خلاف. بم دھماکوں سے وہ اصل دھماکے نہیں, یعنی منہ سے جو دھماکے ہوتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. صبح و شام پھڈے بن ہی نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو, پہلی بات تو یہ کہ یہ نظریہ بنا لینا چاہیے کہ شریعت میں اتفاق اور اتحاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے نماز پڑھنے کا حکم, زکوٰۃ دینے کا حکم, اسی طرح شریعت میں ایک دوسرے سے جڑنے اور ایک دوسرے کو جوڑنے کا حکم اسی تاکید کے ساتھ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا یہ بہادری ہے, اور ہم نے اگر اپنا حق چھوڑ دیا تو ہم گویا ذلیل ہو جائیں گے, بزدل کہلائیں گے, اور سامنے والا شیر ہو جائے گا. اگر اسلام میں یا اللہ کی نظر میں پھڈے بازی اچھا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تہادو تحابو,
ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. پھڈے بازی اچھا کام ہوتا, جیسے کہ ہم اپنے منہ سے تو سب یہی کہتے ہیں لڑنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن عمل کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے لڑائی پیدا ہو. میں نے ایک دفعہ اپنے کسی بزرگ سے پوچھا, وہ جب وہ جو بول ٹی وی پہ پھٹا ہوا تھا نا رمضان میں, وہ ایک اہل حدیث عالم تھے, وہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے علیحدگی اختیار کر کے چلے گئے, اور پھر اگلے دن 2 دن بعد دوبارہ واپس آ گئے. تو میں نے کیا کہ یہ عجیب ڈرامہ بازی ہوئی کہ واپس آ گئے, یہ کیا بات ہے, پہلے اتنی مخالفت. تو میں نے اپنے استاد سے ذکر کیا, انہوں نے کہا اگر واپس آ گئے تو جوڑ ہو گیا نا, تو اچھا ہے نا, اس پہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے. تو مجھے اپنی غلطی کا واقعی احساس ہوا. انہوں نے کہا اس پہ کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ لڑتے رہیں آپس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی اس میں کیا ہے کہ اگر پڈا ہوا تھا, سالو ہو گیا, دوبارہ بیٹھ گئے, تو اس پہ خوش ہونا چاہیے نا. تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ بات صحیح ہے بالکل. بھائی کچھ بھی وجہ تھی, کسی بھی وجہ سے الگ ہو گئے, اب اگر کمپرومائز ہو گیا ہے, ہمیں کسی کی شخصیت سے نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن ہم لڑتا ہوا دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور لڑائی کے بعد اگر کوئی جڑ جائے تو بجائے اپریشیٹ کرنے کے طنز کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو, اگر توڑ اچھا کام ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ ہدیے دو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. آپ نے فرماتے کہ دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکالا کرو, اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی. جتنی لڑو گے اتنا صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں فرمایا نبی نے. چند چیزیں ہیں, وقت کم ہے, میں بہت ہی جو اہم چیزیں اس معاملے میں وہ تھوڑی سی میں آپ سے کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو میرا تجزیہ ہے, جس کی وجہ سے ملکی سطح پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور دفتروں میں بھی ہوتی ہیں, گلی محلوں میں بھی ہوتی ہیں, اور گھروں میں بھی ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی بھی شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا دوسرے پہ حق کتنا بنتا ہے. بات آ رہی ہے؟ میرا حق دوسرے کے اوپر, بولو بھائی, کتنا بنتا ہے, اور مجھے اللہ نے اس حق کی وصولی کے لیے اختیارات کس حد تک دیے ہیں. اپنے اختیارات سے بڑھ کر کام کی کوشش کرے گا, اور جو چیز آپ کا حق نہیں ہے اسے مانگنے کی کوشش کریں گے, تو یہاں سے سامنے والے کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت, بغض اور لڑائی. جب ایک چیز آپ کا حق ہی نہیں ہے, آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں دوسرے سے؟